حلالہ کے اسلام میں جائز ہے کہ اگر شوہر نے شریعت کے مطابق طلاق دی ہے، یعنی عورت کے 3 حیض مکمل ہو چکے، تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، جیسا کہ سورہ البقرہ میں آتا ہے، پھر اگر اسے مرد نے طلاق دے دی تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک دوسرا شوہر اسے طلاق نہ دے دے تو وہ پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک دوسرا شوہر اس سے ہم بستری نہ کرے پہلا شوہر اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ دیکھیے اب ان دونوں حدیثوں کا غور سے مطلب سمجھیے کہ جب پہلے شوہر نے طلاق دے دی تو وہ دوسرے مرد سے شادی کرے گی، لیکن وہ شادی حقیقت میں شادی ہی ہونی چاہیے، یعنی گواہوں کے ساتھ، پورے عقد مہر کے ساتھ۔ پھر اگر فیوچر میں یعنی کچھ مہینوں بعد یا سالوں بعد ان دونوں کے بیچ حقیقت میں جھگڑا ہوتا ہے، یعنی دوسرے شوہر اور بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے یا دوسرے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ بیوی اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی، یعنی اس کے ساتھ اس کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ دیکھیے ان حدیثوں کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے جو آج کل لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ پلان بنا کر کسی کا وقتی طور پر ایک رات کے لیے نکاح کیا، پھر دوسرے دن طلاق دے دی صرف پہلے شوہر سے دوبارہ شادی کرنے کے لیے۔ یہ حرام ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے، جو حلالہ کرتا ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ دیکھیے دین اسلام کوئی مذاق کا کھیل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد دونوں کو ان کے حقوق بتائے ہیں کہ اگر مرد کو عورت سمجھ نہ آئے تو وہ اس سے طلاق لے لے، اور اگر عورت کو مرد سمجھ نہ آئے تو وہ اس سے خلا لے لے۔ تو آپ سب سے پہلے قرآن و حدیث پڑھیے، پھر اس کو اچھے سے سمجھیے، پھر اس کے بعد عمل کیجیے۔ شیئر ایز صدقہ جاریہ، فی امان اللہ۔